آج کا ڈیپ ڈائیو ایک کافی ذاتی کہانی پر ہے جی ہمارے پاس ذیشان اسامہ صاحب کا اپنا بیان ہے، ان کی اپنی کہانی۔ اچھا سپٹمبر 2002 میں پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پر نابینا ہے۔ جی ان کا پورا سفر جو ہے وہ قرآن کی تعلیم کے گرد گھومتا ہے۔ ظاہر ہے چیلنجز بھی بہت آئے، بالکل۔ تو ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ ان کا راستہ کیسا تھا، کیا مشکلات آئیں اور وہ دنیا کو یا اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات جو مجھے فوراً جس نے مجھے متوجہ کیا وہ ان کے بیان کا آغاز ہے۔ اچھا جی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ بچپن سے نابینا ہے اور فوراً ساتھ ہی کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ یہ شکر گزاری کا پہلو یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی حالت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ پوری کہانی کا آپ کہہ لیں مونڈ سیٹ کر دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ چیز ان کے تعلیمی سفر میں بھی نظر آتی ہے۔ دیکھیں 2016 میں انہوں نے حفظ مکمل کیا، قرآن پاک زبانی یاد کیا۔ ماشاءاللہ۔ لاہور سے آپ نے بتایا؟ جی، لاہور جامعہ مسجد مزمل سے۔ پھر فوراً بعد 2017 میں تجوید کا کورس کیا۔ اچھا، یعنی صحیح تلفظ اور قواعد کے ساتھ تلاوت کا علم۔ بالکل، اور یہ قاری عبدالسلام عزیزی صاحب سے۔ پھر 2022 میں باقاعدہ تجوید و قرات میں فراغت حاصل کی۔ وہ بھی لاہور سے ہی؟ جی، مرکز طیبہ مہد القرآن الکریم، گوال منڈی، لاہور سے۔ تو یہ ادارے، یہ اساتذہ ان کے لیے بہت اہم رہے۔ دیکھیں، یہ صرف ڈگریاں، یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہر قدم ایک چیلنج پہ قابو پانے کی داستان ہے۔ صحیح۔ اور خاص طور پر جب وہ استاد کا نام لیتے ہیں، قاری عبدالسلام عزیزی صاحب یا ادارہ کا مرکز طیبہ کا، تو یہ چیز اس بات کی اہمیت بتاتی ہے کہ صحیح رہنمائی، صحیح سپورٹ سسٹم کتنا ضروری ہے، خاص طور پہ ایسے حالات میں۔ جی بالکل۔ یہ صرف تعلیم نہیں ہے، یہ کردار سازی بھی ہے، استقامت کی ٹریننگ ہے۔ اور استقامت کی ضرورت تو پڑی۔ عملی زندگی میں جب قدم رکھا تو نوکری ملنے میں شروع میں کافی دشواری ہوئی۔ اچھا۔ کچھ جگہوں پر ان کی بینائی کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ تھی۔ ایک جگہ تو ان کے بقول انتظامیہ کا رویہ بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ اکثر ہوتا ہے بدقسمتی سے۔ لیکن پھر ایک دلچسپ بات ہوئی، جس ادارے سے انہوں نے حفظ کیا تھا نا، جی، جامعہ مسجد مزمل سے، وہیں انہیں پڑھانے کی نوکری مل گئی اور اب 2 سال سے وہ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور بات، وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ریاکاری اور غرور سے بچائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ تجربہ جو ہے نا نوکری والا، یہ معاشرے کے رویوں کو بھی دکھاتا ہے کہ کیسے معذوری کو اکثر صلاحیت پر شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ مگر اس سے بھی زیادہ اہم ذیشان کی اپنی سوچ ہے۔ وہ صحیح البخاری کی ایک حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ بینائی والی۔ جی، کہ اللہ جس سے بینائی لے لے اور وہ صبر کرے تو بدلہ جنت ہے۔ یہ صرف کوئی تسلی کی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک پورا فریم ورک ہے جس سے وہ اپنی حقیقت کو نہ صرف قبول کرتے ہیں بلکہ اس میں معنی تلاش کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سوال اہم ہے کہ ایمان کیسے آپ کے نقطۂ نظر کو بدل دیتا ہے۔ بالکل، ایمان مشکلات کو ایک الگ پرسپیکٹو دیتا ہے۔ اچھا، ان کی شخصیت میں اور بھی پہلو ہیں، صرف تعلیم اور چیلنجز ہی نہیں۔ وہ تلاوت میں شیخ ماہر المعقلی سے بہت متاثر ہیں۔ اچھا، ان کا انداز بہت مقبول ہے۔ جی، اور نعت خوانوں میں حافظ حسن افضال صدیقی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی نعت خوانی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آج کل کے دور کے لحاظ سے جو بہت اہم بات ہے، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال خوب جانتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ اینڈرائیڈ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر سب استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ تو زبردست ہے۔ یہاں تک کہ اکیلے سفر بھی کر لیتے ہیں، اور ان کے گھر والے بھی مطمئن رہتے ہیں ان کے اکیلے سفر کرنے پر۔ دیکھیں، اس سے کتنی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال یہ صرف سہولت نہیں ہے، نہیں، بالکل، یہ آزادی ہے، خود مختاری ہے۔ یہ ان سارے پرانے خیالات کو، دقیانوسی باتوں کو توڑتا ہے کہ جی بینائی نہیں تو بس اب دوسروں پر انحصار ہے۔ صحیح کہا۔ اور اکیلے سفر کرنا، یہ ان کی خود اعتمادی، ان کی عملی صلاحیت سب کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو ان کا وہ جو عقیدہ ہے نا کہ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے وہ دنیا کا سب سے مالدار شخص ہے۔ ہاں، یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ مادی کامیابی کے پیمانوں پر ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ اصل میں باطنی روحانی دولت کی بات ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ان کا ایک پیغام بھی ہے
دوسرے نابینا افراد کے لیے۔ جی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنی معذوری کو کمزوری نہ سمجھیں، اللہ نے جو دوسری صلاحیتیں دی ہیں انہیں پہچانیں اور استعمال کریں، اور اپنے اساتذہ کا بھی خاص شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا قاری بن گیا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایمان کی، استقامت کی، شکر گزاری کی اور ٹیکنالوجی کو مثبت طور پر استعمال کرنے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ صحیح۔ یہ دکھاتی ہے کہ آپ کا ذاتی عقیدہ، آپ کا ایمان اور آج کے دور کے جو وسائل ہیں وہ مل کر کیسے ایک بھرپور بامقصد زندگی بنا سکتے ہیں، جی، کسی بھی جسمانی حدود سے آگے بڑھ کر۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک نقطہ دے جاتا ہے آخر میں، جی کہ جس طرح ذیشان باطنی دولت اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بات کرتے ہیں، کیا ہم عام زندگی میں اپنی یا دوسروں کی ایسی پوشیدہ طاقتوں کو، ایسی دولت کو نظر انداز تو نہیں کر دیتے، صرف اس لیے کہ وہ کامیابی کے جو روایتی ظاہری پیمانے ہیں ان پر شاید پوری نہ اترتی ہوں؟ بہت گہرا سوال ہے، واقعی سوچنے کی بات ہے۔ آج